बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ मदीहा अल्मास खान। और नाज़रीन, आज के मेरे प्रोग्राम में हम बात करेंगे, खास तौर पे हर कोई शख्स जानना चाहता है, पाकिस्तान का हर जो कॉमन मैन है, हर फर्द जो है, इंक्लूडिंग मी, हम जानना चाहते हैं कि मुल्क में हो क्या रहा है और या फिर कब तक होता रहेगा। अगर मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल की हम बात करें तो ये कब स्टेबल होगी। बढ़ती हुई इस महंगाई और बेरोजगारी की बात करेंगे कि आखिर हालात और ये महंगाई कब तक कंट्रोल होगी। डॉलर आप देख लें, मुल्क की इकोनॉमी आप देख लें, मैशत हमारी किस तरफ जा रही है, डॉलर हवा में उड़ता चला जा रहा है, ये कब नीचे आएगा। और हमारे अगर हम बात करें सियासतदानों की, तो ये जो सियासतदान है ये आखिर चाहते क्या है और कौन जो है इख्तिदार की कुर्सी पर बड़ा जमान होगा। और खास तौर पे जो सबसे बड़ा सवाल है जो हमारे जहनों में आजकल घूम रहा है वो ये है कि इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे। इंतखाबात की हम बात करेंगे और मैं ये जानने के लिए आज मौजूद हूं। बड़ी बड़ी प्रिडिक्शंस करते हैं और इनकी जो प्रिडिक्शंस हैं ये 100% जो है ये पूरी भी होती हैं। और ये जो भी कहते हैं वो कहते हैं ना कि आइंदा आने वाले दिनों में नहीं बल्कि वेरी नेक्स्ट डे वो सही भी हो जाता है, और जो भी ये कहते हैं उसको मानना पड़ता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे रॉयल इंटरनेशनल कॉमिस्ट हैं, सीनियर कानूनदान भी हैं और आप माहिर इल्मे जाफर भी हैं। और अगर मैं ये कहूं कि आप एक्सपर्ट हैं इन मेडिकेशन बाउल और आपने दुनिया भर के ममालिक में आप गए हैं, विजिट किया है, और बड़े बड़े जो ममालिक हैं, सुपर पावर है अमेरिका, वहां के वजीर आजम के बारे में भी आपने, साबिक जो सदर थे उनके बारे में आपने क्या प्रेडिक्शन की थी वो भी सच साबित हुई। और अभी हम जानेंगे हमारे मुल्क में क्या आ रहा है, और खासतौर पे आप सीनियर कानूनदान हैं, ये भी जानेंगे कि हमारे चूंकि तमाम तर मामला जो है वो अदालतों में चले गए हैं, अदालतों से क्या फैसले आने वाले हैं, क्योंकि इनकी प्रेडिक्शन जो है वो सच साबित होती है। मेरे साथ मौजूद हैं एम ए शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले एक आम आदमी का सवाल जो हर आदमी के जहन में है, रोजा अफ्तार करते हुए, सहरी करते हुए, रखते हुए, खोलते हुए, ये क्या हो रहा है मुल्क में? इलेक्शन हो रहे हैं, नहीं हो रहे? क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन तो भाग गया है, अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगी? अच्छा सवाल है आपका। मैं 8-9 महीने से कह रहा हूं कि अगस्त सुप्रीम कोर्ट जो है वहां से आपको फैसले होते दिखाई देंगे, नजर आएंगे। आला अदलिया से फैसले होते दिखाई देंगे, नजर आएंगे। इमरान खान के पीछे पूरी पीडीएम है और इमरान खान के ऊपर उन्होंने, अब तो मेरे ख्याल से 150 स्कोर होने वाला है, को 150 केसेस हो चुके FIR, और एक FIR नहीं मान होंदी देते तुसी 150 के करीब चले गए हो, मतलब वो बब्बर शेर है। अच्छा, तो बड़ा ही शेर है। बात यह है वो 5000 FIR पाओ फिर भी वो खान निकल जाएगा। दूसरी बात, निकल जाएगा। दूसरी बात जो है वो ये कि आपकी प्रेडिक्शन है? मेरी प्रेडिक्शन तो है चल रही है 8-9 महीने कि निकल जाएगा खान। कि हाँ बिल्कुल निकलेगा, बल्कि मैं तो कह रहा हूं हथकड़ियां ही नहीं बनिया जड़ी खां दे पावां च हत्थां च पै जान, और बेड़ियां ही नहीं कि जड़ी खां दे पैरां च पै जान, और सलाह ही नहीं जिहदे पिछे खान नूं बंद कर दिता जाए। तो गिरफ्तारी का फिर क्यों डर है उनको? वो गिरफ्तार होंगे खान साहब? कानूनी बातें हैं, कानूनी सारी, और इस कानून के हवाले से जैसे अगर आप देखें जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में जाना था उन्होंने, एक अटेंडेंस थी, ठीक है, एडिशनल सेशन जज साहब के पास, ठीक है, उधर उनकी जान को खतरा था, ऐसी बातें थी, लेकिन वो चले गए, वो गिरफ्तारी तो नहीं थी। अभी तो उसका भी फैसला होना है, केस बनना है या नहीं बनना, 30 को होना है। फैसला कहां से होना है? फैसला हो गया है या होना है? होना है। अच्छा। वो जो तोशा खाना वाला केस बनता भी कि नहीं बनता? धोनी से जानते हैं, उन्होंने कहा था बड़े वसूख के साथ कि उनका इल्म ये कहता है कि दुनिया में कोई ऐसी हथकड़ी बनी ही नहीं है जो कि खान को लगाई जा सके या खान की कलाइयों में, इमरान खान साहब की कलाइयों में डाली जा सके। तो आपसे मैं जानती हूँ खान साहब क्या कहेंगे कि अगर इमरान खान बकौल आपके वजीर आजम बन जाते हैं, तो उनके वजीर आजम बनने के बाद अब किस किस को हथकड़ियां लगने जा रही हैं? बहुत बड़ा सवाल है। हथकड़ियां किन्नू लगदी है सोनिया? कहते 10 गुलामों को। शेर दिल शहीद होते हैं, ठीक है, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना शहीद होते हैं ना हथकड़ियां पहनते हैं, वो भाग जाते हैं। तो
بھاگ جاتے مجھے نظر آ رہا ہے کہ ان کے جہاز تیار ہوں گے، ان میں بیٹھیں گے، نکل جائیں گے. مطلب ہتھکڑی کسی کو نہیں لگے گی. نہیں، بھاگنے والے بھاگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ جو رہ گئے اکا دکا وہ بھی بھاگ جائیں گے. بھاگ جائیں گے. رائٹ. اچھا، شہباز شریف صاحب کو کہاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ وہ ابھی بھی خیر ان کو دیکھیں تو وہ نظر تو نہیں آتے، لیکن آپ کہاں دیکھ رہے ہیں ان کو جب وہ اقتدار میں آ جائیں گے؟ شہباز شریف صاحب بھی باہر کے ملک چلے جائیں گے، باہر کے ملک چلے جائیں گے، اڑ جائیں گے. میں نے تو کسی ولاگس میں کہا ہوا ہے کہ جو شہباز شریف صاحب اگلے سال ملک پاکستان میں نہیں ہوں گے. میری تو بلکہ ایک ایسی پیشن گوئی تھی، میں نے یہ کہا تھا کہ نواز شریف نہیں آ رہے پاکستان، وہ گیلی مٹی پہ پاؤں نہیں رکھتے. لوگ کہیں خان صاحب وہ تو آ رہے ہیں. میں کہا جب آئیں گے تو بتا دینا. جی قانونی بات جو ہے، ظاہر ہے میں سینئر قانون دان بھی ہوں. قانونی یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے میکڈائز کے ساتھ دیکھنا شروع کر دی، جو نیب کی طرح نہیں ہوئی. کیونکہ میں نے کہا تھا پارلیمنٹ کچھ نہیں کرے گی، سپریم کورٹ ہر تک میں آئے گی. ٹھیک ہے، ایک بات تو اس حوالے سے نہیں آئیں گے. دوسری بات، اللہ پاک نواز شریف صاحب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے. آپ آئیں یہاں پہ کچھ تقریر کریں، لیکن یہ نظر نہیں آ رہی تقریر. تو وہ تو تیاریاں کیے بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے یہ کہا تھا، میں نے پچھلے سال یہ کہا تھا مریم نواز صاحبہ جائیں گی لندن. اچھا، ہیپی نیو ایئر اپنے والد صاحب کے ساتھ منائیں گی، منائی، اور اپنے والد صاحب کو لے کے ملکوں میں بھی گئے. پاکستان فلائٹ نہیں آ رہی، بیمار ہو جاتے علاج نہیں نا یہاں پہ. کیونکہ جو لندن کے، جو یورپ کے، امریکہ، باہر کے ملک کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ ڈاکٹرز ہیں. ہمارے ڈاکٹرز کمپاؤنڈر ہیں. عمران خان گولیاں کھا کے اپنا علاج کرواتا ہے ادھر، لیکن یہ تو ببر شیروں کے علاج باہر ہوتے ہیں. عمران خان کی گولیوں کا علاج ملک پاکستان میں ہے. ان ببر شیروں کی تو ہے ہی نہیں علاج ادھر. پیدا ہی دیکھو اب. اچھا، خان صاحب وزیر اعظم بن جاتے ہیں اکارڈنگ ٹو یو، ٹھیک ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اس وقت ملکی حالات ہیں، جو ہماری اکانومی ہے، وہ کیا حالات کو کنٹرول کر پائیں گے؟ کیونکہ عوام کی جو لاسٹ ہے وہ ہوپ. دیکھیں، اچھا سوال ہے آپ کا اور بڑا اچھا سوال ہے. اوورسیز میں روز 80-90 ممالک کے فون سنتا ہوں پوری دنیا سے. اوورسیز پاکستانی، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ خون کے آنسو روتی ہے. وہ غصے میں ملک پاکستان کو پیسے نہیں دے رہے، صرف اپنے رشتہ داروں کو جو بھی ان کی لائبلٹیز ہیں ان کو کچن دے رہے ہیں، پیسے نہیں دے رہے. جب عمران خان صاحب آئیں گے نا اکتوبر کے بعد ملک پاکستان پاؤں پہ کھڑا نظر آتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اوورسیز پاکستانیوں کا پیسا آتا جائے گا. ہمیں نیبرز کنٹریز اور جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان سے پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ابھی تو اگر ہم دیکھیں کہ ہم نے اپنے ملک کو اپنے ہاتھوں سے خراب کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا، ہتھاں دیا بندیاں بنیاں بندہ نہ کھولنیاں پہندیاں نے. اب وہ سندھ کے جو ہیں وزیر اعلیٰ مراد علی صاحب کہتے ہیں جی ہمارے ملک میں تو دہشت گردی بڑی، اس لیے الیکشن کے حوالے سے کوئی بات کر دی انہوں نے. میں یہ کہتا ہوں کہ دہشت گردی جو باہر کے ممالک کی جو ٹیمز آتی ہیں ادھر کرکٹ کھیلتی ہیں، ادھر کہتے ہیں ہمارے ملک میں دہشت گردی نہیں ہے. خان صاحب دہشت گرد جماعت قلعہ قرار دیا جائے اس کو. ادھر کہتے ہیں ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے. میں بتاتا ہوں، ادھر کہتے ہیں کہ دہشت گردی نہیں ہے ٹیمز. ادھر سے ایسے بیان آتے تو ٹیمز آئیں گی کیا ملک میں؟ نہیں آئیں گی. کیا انویسٹمنٹ ہوگی؟ نہیں ہوں گی. جو آپ کا سوال ہے وہ تو آخری کام ہے. پہلے بناتے تھے نا خان صاحب کو کالعدم کر دیتے اسی حوالے سے. وہ تو کارڈ پہ کارڈ کھیل رہے ہیں. ان کے پاس تو بار بار سوچ رہے کہ خان کو لپیٹے کیسے. اللہ کے حکم سے وہ نکلتا ہے. خان کے ساتھ اب غیبی طاقتیں ہیں، اللہ کی مدد ہے. یہ بات ذہن میں رکھنا. ذہن میں شہباز خان کہہ رہا ہے، دیکھ لینا تم کوئی بھی جلسہ کر کے دیکھو. اس میں میں یہاں پہ آپ سے بولیں، اس میں پنکی بی بی کا اگر ہم ذکر کریں، خان صاحب کی اگر اہلیہ کا، تو ان کا کتنا ہاتھ ہے؟ آپ نے ابھی غیبی ان کی بات کی ہے، دیکھیں ان کی وجہ سے بھی ہے. دیکھیں میں جو ہے ان کا کبھی میں نے ذائچہ نہیں بنایا.
اور دوسری چیز میں تو کوئی اور بات کر رہا ہوں، خان صاحب کے ساتھ بے شمار روحانی طاقتیں اچھا چلیں، لوگ بڑے پریشان ہیں، مہنگائی بہت عروج پہ ہے، ہماری اکانومی کب تک سٹیبل دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا اکتوبر کے بعد اس سال خان کی حکومت میں ہی ہونا چاہیے، مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی۔ اس حکومت ابھی تو آپ ظلم کی چکی میں پسیں گے، اور یہ اگلے 3-4 مہینے آپ بہت زیادہ پریشان ہوں گے۔ میں تو ایک بات کر گیا تھا کہیں کہ ہمارا ملک نا 1-1.5-2 سال کے بعد آپ کو غریب نہیں نظر آئے گا، لوگ خان تو واقعی نظر آئے گا خوشی سے، میں کو مر گئے ان کے ایسا آ رہا ہے مجھے 3-4 مہینے کے بعد، سب 3-4 مہینے کے بعد ہی 3-4 مہینوں میں ہوتا آ رہا ہے۔ ڈالر نیچے آ رہا ہے، ڈالر کو چھوڑ دیا گیا، اڑے گا، چھوڑ وہ اپنی مرضی سے بیٹھے گا، اپنی مرضی سے۔ وہ کنٹرول کرنے آئے تھے وہ اسحاق ڈار صاحب، ان کا کیا حال دیکھتے ہیں آپ، ان کا کیا بنے گا؟ اسحاق ڈار صاحب بڑے سینئر ہیں، اور جتنا میں جانتا ہوں میرا خاندان جانتا ہوں، میرے والدین کے ہمسائے تھے، ہم بڑا اچھا جانتے ہیں، تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ان کے ہاتھ سے بھی کشتی نکل گئی، ان کے ستارے بھی گردش میں۔ جی ہاں، وہ بھی واپسی کا سوچے، اللہ پاک ان کو ایسی ڈیزیز نہ ہو کہ ان کو چیک اپ کرانا پڑ جائے۔ چلیں اب آخر میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں اپنے ناظرین کے لیے، آپ کے جتنے بھی فالوورز ہیں جو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے، الیکشن ہو رہے ہیں، خان صاحب جیت رہے ہیں، خان صاحب وزیر اعظم بن رہے ہیں، فائنلی آپ ہمیں ایک دفعہ فلل اعلان بتا دیں۔ میں تو ہن اسٹام بھی لکھ کے دے سکنا بن گئے کہ جی شہباز شریف صاحب نے ایفیڈیوٹ اسٹام لکھ دیتا سی کہ آ رہے لے لو شریف صاحب نہیں آئے، لیکن وہ اسٹام نہیں، خان زبان دا پکا ہے، عمران خان وزیر اعظم 2022 سی 2023 ہے، 1982 سے 92 عمران خان کپتان تھا ملک پاکستان کا، لیکن 87 میں وہ ریٹائرڈ ہو گیا تھا، اس وقت کے چلنے ضیاء صاحب نے واپس کہا تھا آج مہینے غائب ہو گئے لیکن کاؤنٹ 10 سال ہوتے ہیں۔ اسی طرح 2022 میں عمران خان وزیر اعظم تھا، 2023 میں ہے، کاؤنٹ ہوں گے سال، میرے جیسی ذمہ داریاں نہیں لکھیاں جی۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ ایم اے شہزاد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں ناظرین، اور انہوں نے بہت ساری پریڈکشن کی ہے، بہت بڑی بڑی الیکشنز بھی ہو رہے ہیں، اور خان کے چاہنے والوں کے لیے اچھی خبر ہے کہ خان صاحب جو ہیں آپ کے آئندہ آنے والے وزیر اعظم بھی ہیں، تسلی رکھیں، اور آئندہ آنے والے جو ملکی حالات ہیں ان سے اپڈیٹ رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل۔